نحمده ونصلي على رسوله الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو صرف کوئی بات مطلب ہے تو وہ اس پر عمل کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اور اگر اس بات کے مطابق کسی کو عمل کرتا ہوں دیکھ لیتا ہے اس کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے دنیا کے تعلیمی نظام میں بھی جو اصول قاعدہ جاری ہے، پہلے بات بتا دی جاتی ہے پھر اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ کرتا ہوا دیکھنے کے نتیجے میں بات آدمی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جیسے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کسی انجانے شخص سے نماز قائم کرو تو کیسے قائم کرو؟ آپ حضرات کو اس بات کو سننے کے بعد شاید خیال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ نماز قائم کرو تو ہم کر لیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ہم نے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے، اس لیے ہم کو نماز ادا کرنا مشکل معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ایک دم انجانا آدمی اس کے سامنے کبھی اس لائن کی بات ہی نہ آئی ہو، کبھی اس نے ایسا منظر دیکھا ہی نہ ہو، ایسے سے کہا جائے کہ وہ نماز ادا کرو نماز قائم کرو، کیسے ادا کرے؟ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم، اللہ کا حکم ان پر نازل ہوتا وہ سب کر کے بتاتا، دونوں کو کرنا آسان ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے لیے آسان ہوا یہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہر عمل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے کہ آپ بات کیسے فرما رہے ہیں، نماز کیسے ادا کر رہے ہیں، کھانا کیسے کھا رہے ہیں، پانی کیسے پی رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، غصے میں آپ کا رویہ کیسا ہے، خوشی میں آپ کا رویہ کیسا ہے، تراکی میں آپ کی کیا حالت ہے، تنگی میں آپ کی کیا حالت ہے، بیماری میں آپ کی کیا نوعیت ہے، صحت میں آپ کی کیا حالت ہے، ہر چیز دیکھیے حضرات کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا معجزات میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ اس کے ذریعے سے محفوظ ہے، حضرات صحابہ کے ذریعے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں اس کا نام ہی ہے تابعین، ان کے پیچھے چلنے والے۔ اس کے بعد والے لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تبع تابعین، سلسلہ تو یہی چلنا چاہیے تھا، تبع تابعین، تبع تابعین، تو ایسی صورت میں تو مشکل ہو جاتی نا۔ اسی لیے چونکہ نبی علیہ السلام نے 3 قرنوں کو بہترین قرن بتایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے 3 زمانے ہیں، ایک میرا زمانہ، ایک اس کے بعد والوں کا زمانہ، ایک اس کے بعد والوں کا زمانہ۔ چونکہ اس کی خیریت کی گواہی دی، اسی لیے جو لفظ ان کے ٹھیک سابقہ دیکھے ہوئے احکام کے مطابق عمل کے اعتبار سے موافق تھا، ان کے لیے یہ لفظ قائم رکھا گیا۔ بعد میں تو دشواری ہو جاتی ہے، لمبا جواب میری تو اب گننے سے بیٹھنا پڑتا تھا کہ اپن کو سے اس میں ہے۔ مگر جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے سیکھا نبی علیہ السلام سے، ان کے بعد والوں نے سیکھا حضرات صحابہ سے،
ان کے بعد انہوں نے سیکھا حضرات صحابہ کے سیکھے ہواؤں سے. اسی لیے جس مبارک طبقے کے ذریعے سے یہ دین امت میں منتقل ہوا، اس مبارک طبقے پر اعتماد، اس مبارک طبقے سے عقیدت و محبت، اس مبارک طبقے کی عظمت جب تک قائم ہے اس وقت تک تو سمجھنا چاہیے کہ دین سلامت ہے، اور جہاں اس میں فرق آیا تو دین سلامت نہیں رہ سکتا. اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کبھی بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آگے پڑھنے میں کامیابی ہے، آگے بڑھنے میں کامیابی ہے، آگے بڑھنے میں کامیابی ہے. ہمارے بڑے بولتے ہیں پیچھے جاؤ، پھر پیچھے جاؤ، پھر پیچھے جاؤ، حتیٰ کہ دور صحابہ کے دور تک چلے جاؤ، اس میں کامیابی. ہماری کامیابی تو یہاں ہے دین و ایمان پر، نہ طاقت پر، نہ کثرت پر، نہ شوکت پر، نہ ساما پر. اسی لیے ہر بھائی ہر بہن کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ دین کیسا لیا تھا، ان کی زندگی میں وہ دین کیسا تھا جس سے لے کر نبی علیہ السلام تشریف لائے. بس اس پر چلنا ہے. اور جہاں تک یہ خیال ہے کہ بھائی وہ 1500 سال پہلے کا مسئلہ تھا، اب حالات بدل گئے، اس زمانے میں یہ کیسا چلے گا، ملک کبھی خیال آتا. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جب نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، قیامت تک کے لیے آپ کے باعث نبی و رسول مبعوث فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو چیز دے کر بھیجی گئی اب وہ قیامت تک چل سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک کے واسطے تو ماضی، حال، مستقبل تینوں یکساں ہیں. گزرا ہوا، موجودہ، آئندہ، یہ کس کے واسطے ہے؟ میرے اور آپ کے واسطے ہے، اللہ پاک کے واسطے تو بھی ایسا ہی. اسی واسطے قرآن پاک میں آیا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. پہلے زمانے میں جس وقت میں قرآن پاک اتر رہا تھا، جو سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، تو سواریاں ہوتی. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آئندہ کیسی کیسی سواریاں بدلنے والی ہیں، اسی لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابھی تم لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں ویسی سواریاں اللہ پیدا کریں گے. موجودہ زمانے میں جتنی سواریاں بن رہی ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے. اسی لیے ہمارے بعض مشائخ مکاشفات میں ہے کہ آئندہ سواریاں ایسی ہوں گی کہ ایسی تیز رفتار ہوں گی، ایسی ہوں گی لیکن جاندار نہیں ہوں. مکاشفات میں میرے مکاشفہ میں سمجھیں گے آپ، اور ہمارے سلسلے کے بعد بڑے مشائخ جو کچھ حالات قیامت تک پیش آنے والے ہیں، جیسے کچھ انقلابات آنے والے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے واسطے تو سب سامنے سے نا، وہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دین دیا گیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دین ان تمام حالات میں چل سکتا. اس لیے یہ بولنا کہ 1500 سال پہلے کا مسئلہ تھا وہ یہ زمانے میں نہیں چلیں گا، یہ صحیح نہیں. اب یہ زمانے میں وہ دین پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں چل رہا. اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر اس دین حق کے اپنانے والے نہ رہیں کسی زمانے میں تو قیامت ہی چل جائیں گی.
اور کوئی ایک دو ہی ہیں خالی ایسا چلنے والے یہ اچھی خاصی تعداد میں، ان سب کا کام چل رہا یہ، اور یہ روشن ضمیروں کا نہیں چلتا، روشن خیالوں کا چلتا۔ روشن ضمیر تو نہیں بولنا چاہیے، روشن خیال اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگوں کا نہیں چل سکتا، بلکہ باظری روایات کی روشنی میں تو یہ بات کا وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حالات سے بڑھتے 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 پھر واپس جائیں گے تو سابق حالت پہ آ جائیں گے، پھر لڑائی جی توپوں اور ایٹموں سے نہیں ہوں گی، پھر وہی سابق دور کی جیسے ہوتی تھی اس ویسے ہوں گی۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ دین جو زندگی میں حقیقی معنی میں آئے گا وہ تو وہی دین ہے جو دین حضرات صحابہ نے حضور سے سیکھا۔ اس دین کو انہوں نے منتقل کیا، یہ کے بعد دی ہے۔ اسی لیے حضرات اہل سنت اور حضرات اہل حق کے نزدیک تواتر عملی ایک مستقل دلیل ہے۔ یہ عمل ایسا ہی ہوتا ہے، رکوع ایسا ہوگا، سجدہ ایسا ہوگا، متعین ہے، ایسا ہی منتقل ہوتا ہے، ایسے منتقل ہوتا بھی رہے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پورے کا پورا طبقہ انسانی گمراہی کا شکار ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی کوششیں کریں، ورنہ اگر ان کا بس چلنے والا ہوتا پوری طرح، ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، ان کی جو نیتیں ہیں، ان کے پاس جو ساز و سامان ہے، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، اور ان کے پاس جتنے اور خوض کرنے والے سر ہیں اور جتنے غیر معمولی سر ہیں، وہ سب کچھ مل کے کبھی کے برخاست کر چکے ہوتے تھے، اسلام اہل اسلام دونوں کبھی کے ختم کر چکے ہوتے تھے، ہمیشہ حق پر اعتماد رہے گی۔ تو وہ دین جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، ان کے ذریعے سے منتقل ہوا یہ دین۔ اب اگر اسی مبارک طبقے کے بارے میں بے اعتمادی پیدا ہو جائے، ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار اگر ہم ہو جائیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں اگر ہم گرفتار ہو جائیں، تو ایسی صورت میں تو پوری ہمارے دین کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک طبقہ تو مستقل، اس کا مسلک ہی یہ ہے کہ اس مبارک طبقے کے بارے میں گالی گلوچ کی جاتی رہے، ان پر تنقیدیں کی جاتی رہیں، ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے رہیں، نہایت گستاخانہ انداز ان کے ساتھ برتنے کا یہ طبقہ شروع سے ہی اپنا شعار بنایا ہوا۔ لیکن گزشتہ ماضی قریب میں کچھ ایسے اذہان متحرک ہوئے جن کو ہمارے سابقہ اکابر اور غیر معمولی دین کی خدمت گزاروں کی خدمات کے بارے میں یہ خیال شاید ہو گیا، اپنی فہم کی خوش فہمی کی وجہ سے، کہ ہم جو تحقیق کر کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں وہ نتیجہ سے پہلے لوگوں نے نہیں اخذ کیا ہے، ہماری جو تحقیق ہوگی وہ آخری ہوگی، شاید یہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اپنے طور سے ہم لوگوں نے کچھ موشی گافیاں شروع کر دی، اس کے نتیجے میں ایک مخصوص طبقہ تو تھا ہی، کچھ اور اپنے آپ کو نئی علم و تحقیق کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے بھی کچھ ایسی تحریریں، کچھ ایسی باتیں بولنا لکھنا شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام جیسا مبارک طبقہ، ان کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ ایسی باتیں لکھنی شروع کر دی کہ اگر کوئی آدمی ان کو پڑھ لے یا سن لے تو اس کو شکوک و شبہات اس کے اندر ان میں پیدا ہو جائیں اس طبقے کے بارے میں۔
حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو میرے بعد میں ان کو نشان ملامت مت بنانا. ایک اور ارشاد میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت کرو. یہ لا تسبوا اصحابی کا کبھی کبھی ترجمہ ہمارے پاس ساتھی کر دیتے ہیں ان کو برا بھلا مت بولو. یہ برا بھلا مت بولو بولنے میں تو وہی مطلب ہوتا ہے، مگر برا کے ساتھ جو بھلا کا لفظ ہے نا وہ ذرا اس کا جوڑ بیٹھتا نہیں. اس واسطے گالی گلوچ مت کرو، یہ ترجمہ کرنا. لا تسبوا اصحابی کیا مانا؟ گالی گلوچ مت کرو میرے صحابہ. اور اتنا چاہا ان حضرات صحابہ کو نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان کو چاہتا ہے یہ علامت ہے مجھے چاہنے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یہ علامت ہے مجھ سے بغض کی. حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا ان کے ایمان کے بارے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان سے کہا جا رہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ ایسا، اگر وہ ایمان لے آئے ایسا جیسے تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، تو وہ راہیاب ہوں گے، سیدھا راستہ ملے گا، ہدایت پر ہوں. ایسا ایمان تھا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی طرح ہونا چاہیے تو ہدایت ملے گی. اسی لیے قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں، بار بار اس کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے کہ جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ پاک نے بیان کیا. وہ صفات ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے. ایسا لکھ کے رکھ لینا، اس کی طرف توجہ شروع ہو جانا. کیسا ایمان تھا ان کا معیاری ہے نا. کسی بات کو مان لیتے تھے تو کوئی شک رہتا تھا اس میں، کوئی شبہ رہتا تھا. کسی سے ایک کوتاہی ہو گئی تو بولے تو میں تو ہلاک ہو گیا ہے ویسا تصور. اسی گناہ سے توبہ کرتے تھے تو ایسی توبہ کرتے تھے پکی قسم کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی تو سب کی مغفرت ہو جاتی. ایسی توبہ تھی ہوں گی. اخلاص کے جذبات کا یہ عالمدہ صحابی جیسے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ معذور تھے، بڑی مشکل سے تھوڑے سے کھجور لے کے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لانے والے لوگوں کے مال ہیں نا ان سب پر تھوڑے ڈال دو. مجھے امید ہے کہ اس کی برکت ان سب میں آ جائیں گی. ایسا نہیں ان کے اخلاص کا کیا عالم تھا. نبی علیہ السلام کا بہت مشہور ارشاد گرامی بار بار سامنے آتا ہے کہ میرے صحابہ کا ایک مد یا ایک سا یا نصف سا خیرات کر دینا بعد والے لوگوں کے احد پہاڑ سے زیادہ، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ ہے. پوری دنیا کا بھی سونا جمع کرے تو احد پہاڑ کا اتنا ہوتا نہیں ہے. 6-7 کلومیٹر کا ہے، 3-4 کلومیٹر کا تو ہے ہی پکا. اونچا اتنا، کہاں آدھا سا، کہاں 1 سا، کہاں اور پاک. ایسے مخلص لوگ تھے. اللہ پاک نے ان کے اخلاص کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا. ان کا سلوک باطل کے مقابلے میں، ان کا سلوک ایمان کے درمیان میں، ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کی عبادتیں کیسی. اللہ پاک فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے. اللہ پاک نے بیان کر دیا تھا ان کے اخلاص کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اقتدار کی وجہ سے قریب ہوئے تھے حضور کے، کوئی کہتا ہے سیاست کی وجہ سے قریب ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے مقام و مرتبے کی وجہ سے قریب ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے مادی منافع کی وجہ سے قریب ہوئے. ان کو ان چیزوں سے لینا دینا کیا تھا؟ ان کے غلاموں کے حالات دیکھے تو سمجھ میں آتا کہ دنیا کی قیمت ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. ایسے مخلص لوگ تھے. نیم روز کی بادشاہ ٹھکرا دی حاجی سلطنت لے لیجیے، بڑے آپ دین کے خدمت گزار ہیں. انہوں نے کہا کہ حاجی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، جب سے نیم شب کی عبادت مل گئی ہے، نیم روز کی
ملکیت کی ضرورت نہیں، سلطنت کی ضرورت نہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال۔ صحابہ تو پھر صحابہ انہوں اقتدار کے لیے کہہ جاتے۔ اس کے لیے قرآن میں حدیث میں جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تذکرے آئے ہیں، ہر آنے والا ساتھی اہتمام سے اسے جاننے، پڑھنے، اس سے واقف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو اس مبارک طبقے کے بارے میں جو نامناسب تذکرے اس وقت میں چھڑے ہوئے ہیں، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ سکیں، اس واسطے کہ اگر اس قسم کی فکروں اور کوششوں سے متاثر ہو گئے تو پھر دین گیا سمجھے، پھر دین سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو ایسی زندگیاں بتایا، یوں فرمایا کہ جو یہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کر لیں گے احسان کے ساتھ، اللہ ان سے خوش ہو جائے، ایسی زندگیاں ہوں۔ اسی واسطے خطبہ پڑھ کے ختم سنتے ہیں آپ، وَعَلَىٰ مَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، سنتے رہتے نا، تو یہ سنتے وقت میں توجہ نہیں دیتے کہ کیا بول رہے ہیں، وہ ان کا کام ہے، اپنا سننے کا نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ مَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دراصل یہی ٹکڑا ہے وہ جو دعائیہ صورت میں تبدیل کیا گیا ہے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، جو حضرات صحابہ کرام کی اتباع کرے گا، حضرات مہاجرین و انصار کی جو سابقین اولین ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کیسے اچھی زندگیاں سے آج ہم میں سے کوئی ہماری پیروی کرا بول سکتے ہیں صحیح ہے، مشکل ہے، ایک کل صحیح نہیں، کل جان دو کوئی سا بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جا سکے کہ ہاں یہ عمل ڈنگ کا ہے۔ آپس میں کیسے رہتے تھے وہ لوگ، لڑتے پھرتے سختی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، اس کے اندر کی کیا چیز ہے اس پر نظر رہتی، اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ہے، اس میں آخرت کا اعتقاد ہے، مذہب اسلام سے وابستہ ہے، یہ کلمہ گو ہے، مونگی اور بہت ساری خرابیاں جیسے اس میں ہے، میرے میں بھی ہیں۔ اس کے نتیجے میں خوبیوں پہ نظر جب رہی تھی تو پھر سلوک اچھا رہتا، معاملہ الٹا نہیں ہوتا جیسے آج کل دیکھنے میں آ رہا، اوروں کے ساتھ بڑی نرمی اور اپنوں کے ساتھ بڑی سختی۔ پھر عبادات بھی بہت کثرت سے ہوتی تھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں پڑے جاتے۔ کبھی ایک صاحب آئے تھے شام میں، اور صاحب بھی آئے تھے اس سے پہلے کے ہفتے میں، ان کو بولا تھا ذرا اس کو ساتھ رکھو، اہتمام کرو، اس میں پہلے قریب تھا ذرا دور ہو گیا، ذرا اس کے ساتھ میں رکھو۔ تو وہ 15 دن سے پابندی سے پھر نماز دیا وہ اہتمام شروع کر دیا۔ تو وہ صاحب جن کو بولا تھا انہوں نے لے کے ذرا چل کے تیرا منہ دکھا دے، اس واسطے کہ 15 دن پہلے دیکھ کے موساد ہو رہے تھے، کیا حالت بنا لیا تھا، ذرا جا کے بتا، ذرا صورت اچھی دکھ رہی ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تھوڑے دین پر پابندی کر کے پھر صورت دیکھو سمجھ میں آتی، پہلے اتنی صورت دیکھ لو دین کی پابندی سے پہلے، پھر ذرا اہتمام سے 40 دن تک دین کی خوب پابندی کر کے پھر صورت دیکھو، بہت بڑا فرق ہے۔ تو ان میں سجدوں کے آثار نمایاں ہوتے تھے چہروں سے، خلق کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس میں کوئی پیش نظر فائدہ ان کا نہیں رہتا تھا، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، نفسانی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما نطعمکم بوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ ان کے بعد والے کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے غریبوں کی مدد کی لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ مدد کرنے والا کون ہے۔
بعد والے لوگوں میں اخلاص کا یہ عالم، ان میں کیسا تھا ہوگا حضرات صحابہ؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ بدلہ نہ شکریہ، کچھ نہیں، جس کے لیے کرے اسی کو کہتے ہیں، بڑے اردو میں ایک محاورہ ہے، دیکھو، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کیا مطلب؟ اس کا کوئی نفع حاصل کرنے کے بارے میں پیسہ دریا میں پھینک دیا ملتا، یہاں کوئی توقع ہی نہیں رکھنا، اس لیے کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے نا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہ صفت اخلاص آنا، کوئی دنیاوی مقصد اپنے کسی کام کے پیچھے نہیں رہنا۔ دنیا والا دیں گے بھی کیا ہے، کیا ان کے پاس دیں گے؟ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو دیں گے کیا بیچارے؟ اور اگر دیں گے تو ان کے اپنے حساب سے جو دیں گے وہ بھی بہت ہی معمولی ہوں گا، اس کے واسطے یہ عظیم الشان عمل جس کا صلہ غیر معمولی ہے، اسی کو کہا گیا ہے کوڑیوں کے عوض میں کروڑ نہ دینا، درکات میں ہے نا، کوڑیوں کے عوض کروڑ نہ دے۔ ہم لوگوں میں حضرت عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ مزاج آ گیا تقریباً، ان کے بچہ گھر میں بابا کی جیب میں سے 100 کی نوٹ گر گئی تھی، وہ بچہ جو ہے وہ اس کو بتی وتی بنا لے کے مدڑ لیتے ہوئے کھیل لیتے ہوئے باہر آئے تو کوئی باشعور بچہ دیکھ لیا، ہاتھ میں عام کاغذ نہیں ہے، خاص کاغذ ہے، اگر اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لیے تو روتا، چیختا چلاتا روتا، تو ایسے معلوم ہو جاتا میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، بغیر روئے کے لینا ہے اس کے پاس، تو کیا کرنا بول کے سیدھا بھاگ کے جا کے مٹھائی کی دکان سے جلیبی لے کے آیا۔ جلیبی جانتے ہو؟ آٹے میں شکر وکر ملانے کے بعد میں خاص انداز سے کسی چھنی میں ڈال کے تو پھراتے اس کے رنگا رنگا بنتے، ایک جلیبی لے کے آئے۔ اب تو سمجھ میں آؤں جلیبی کسے کہتے ہیں؟ اب وہ جلیبی لے کے آ کے بولا کرے بچے کو، ہمارے ہاتھ میں جو کاغذ ہے نا، ذرا منہ میں ڈال کے چکھ کے دیکھو کیسا ہے، اچھا ہے پھیکا ہے کیسا ہے، دیکھ کے پھیکا ہے بڑا، یہ جو جلیبی ہے نا یہ ذرا اس کو چکھ کے دیکھو کیسی ہے، بول کے ذرا سا اس کا کنارہ اس کو چکھایا، مزے لینا شروع کر دیا، بولے یہ چاہیے؟ جی، بہت مزیدار چیز ہے، ویسا کرو وہ پھیکا پھیکا کاغذ میرے کو دے دو، میٹھی میٹھی جلیبی تم لے لو، بول دے، وہ جلیبی کے چکر میں کاغذ پھینک دیا۔ ان کیا سمجھ رہا بچہ سودا بہت اچھا کرا، جی غلط فہمی ہے نا اس کا، 100 روپے میں ایسی کتنی آتے بھائی جلیبی آئے سے بہت آتے نا، مگر اس کی نظر اصل سرمایہ پر نہیں ہے، وقتی نفع پر، وقتی لذت پر ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہم کوئی کام کریں گے، اس کا یہاں اگر ہم کوئی چاہیں گے تو ہماری عقل میں وہ بچے کی عقل میں کیا فرق ہے؟ بچے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ پھیکے کاغذ میں ایسی کتنی جلیبیاں آ سکتی ہیں، ایسی اخلاص کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے اس کو دنیا دار نہیں جانتے، دین والے جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، ان کے اخلاص کا بیان کیا قرآن پاک میں، حضرات صحابہ کرام کو ایسے مخلص لوگ تھے، اور اسی وجہ سے ایثار کا مزاج بھی ان میں بہت، وہ سمجھتے تھے کہ ہم استعمال کر لیں گے تو ایک وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں گے تو ایک نیکی بن جائے گی، اور وہ نیکی ابدی فائدے کا سبب بنے گی۔ اسی لیے ان کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بہت ضرورت مند ہوتے تھے، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔
نیکی بنانا مال کو اعمال بنا دیتے، یہ مزاج تھا حضرات، مال کو اعمال بنا دیتے۔ اور چونکہ اللہ کی ذات علی پر ان کا ایمان تھا، ان کا اعتقاد تھا، ان کا یقین تھا، نفع اور نقصان کہ انہی کے قبضے قدرت میں ہونے کا اعتقاد کامل تھا، اور مخلوق سے مانگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں، اس کی تعلیم تھی۔ اسی لیے باوجود ضرورت مند ہونے کے مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، جب کسی سے مانگتے نہیں تھے، پوچھتے نہیں تھے کچھ، تو نہیں جاننے والے یا ناواقف جو لوگ ہوتے تھے ان کے نہیں پوچھنے نہیں مانگنے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مالدار لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہیں کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ مالدار سمجھتے کہ مخلوق سے نہیں مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے دینے والا ہاتھ اچھا ہے، لینے والا ہاتھ، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ اچھا ہے، نیچے والے ہاتھ۔ اور بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باوجود شدید ضرورت نہیں ہونے کے بھی سوال کر لیتے، محض مال کی خواہش، اور بھی زیادہ خراب ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض اکابر بالخصوص دین کے خدمت گزاروں کو اس پر بہت توجہ دلاتے تھے کہ دیکھو خلق سے استغنا کرتے، خلق سے نفع کی نقصان کی کوئی توقع نہیں رکھتے، نظر ادھر۔ اسی لیے نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ آپ کسی کو دینا چاہیں کوئی روکنے والا نہیں، کسی کو نہیں دینا چاہیں کوئی دینے والا، کوئی سی بھی چیز نہیں چاہنا، نہ مادی چاہنا نہ معنوی، نہ کھلی نہ چھپی۔ کھلی تو جانتے، چھپی بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ چھپی بھی رہتی کچھ، میری تعریف ہونا بول کے رہتا اندر، میرا نام ہونا بول کے رہتا، میرا احترام ہونا بول کے رہتا، میرا مقام ہونا بول کے رہتا، میرا چرچا ہونا بول کے رہتا۔ یہ سب نفسانی تقاضے ہوتے ہیں جو اندروں میں ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی کہ کوئی اچھی بات کہیں بول کے آئے، اسی طرح تقریر سنے نہیں سنے، ارے وہ مخلوق سے کیا لینا دینا ہے، خلق سے استغنا ہم کسی بات کا کمال ایمانی سے وہ متصف، صفت اخلاص سے وہ آراستہ، عبادت گزاری کا بڑا اہتمام ان میں تھا، باطل کے مقابلے میں وہ لوگ سخت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہوتے، ضرورت مندوں کو کھلاتے تھے، ضرورت ہونے کے باوجود مخلوق سے مستغنی رہتے تھے۔ اس وقت تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا، ان کے ایمان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَاتَّبِعُوا، ان کے تمہارے ایمان کی طرح ان لوگ ایمان لائیں گے، کامیاب ہدایت والے۔ زندگیاں کیسی تھیں، اعمال کیسے تھے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وہ ان کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ، ایسا طبقہ ہے۔ اس واسطے ہر ایسی کتاب پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا جس میں صحابہ کرام کے بارے میں تنقیدیں ہوں، جس میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہو، جس سے ان کی ذوات مجروح ہوتی ہوں، جس سے ہمارے اندر ان میں پائی جانے والی عقیدت و محبت میں کمی آتی ہو، ایسی باتیں سننا بھی نہیں، ایسی کتابیں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ نئے دور کے حالات میں تو چکر میں نہیں جانا، مغرب سے کون سی تہذیب آ رہی، مشرق سے کون سی تہذیب اٹھ رہی، اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس کا طرز عمل کیسا ہے، ماڈرن دین
اختیار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے میں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے یہ جو کچھ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، کیا بیان کر رہے ہیں سنیں گے، بالکل جاتے جگہ جگہ یہ ذرا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. آپ کو بتائیے یہی ہے یہ بات کہ روزہ رکھنا 9-10 کا 10-11 کا ہے تو ٹھیک ہے، باقی جب خرافات ہو جائیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں میں سال کے 12 مہینے کوئی سی بھی چیز جو جائز ہے کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مخصوص چیز مخصوص تواریخ میں بنانے کا رواج پڑ چکا ہو تو احتیاط کرنا چاہیے. اور یہ جو رواجات رہتے نا، یہ موسم کے حالات کی بھی رعایت نہیں رہتی. اس میں اتنی ہی سردی کیوں نہ ہو شربت بنی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز ہے جو رواجی حیثیت سے رسمی حیثیت سے متعین ہوگی، وہ ہونا ہی ہونا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. جائز چیزیں سال کے 12 مہینے جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے جائز طریقے سے، کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ جو متعین کر لیے تو اپنی طرف سے ہم نے وہ اس کو ضروری سے سمجھ لیا. 3 مہینے تبدیلی ہے، 3 مہینے تبدیلی ہے، 3 میں تبدیلی تو نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی بہت سارے مرد عورتیں چلے جاتی ہیں دیکھنے کے واسطے کیا ہو رہا ہے، علامہ دیکھنے جا رہا ہے. ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے نفع نقصان کو وابستہ کر رہے ہیں. اس سب چیزوں سے پوری طریقے سے امت مسلمہ کو پرہیز کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو معلوم ہے میدان کارزار میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی. اب یہاں ان کی محبت کے اظہار میں ہزاروں لوگوں نے نماز چھوڑی. مطلب یہ ہوا کہ حقیقت کیا ہے، خرافات میں تبدیل ہو گئی اور یہ امت روایات میں ہو گئی. اس لیے دوستو ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں اور ان صفات کی طرف توجہ دیں. یہ وہ صفات تھیں جو براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے حضرات صحابہ کرام میں آئی تھیں. یہ صفات اللہ کو پسندیدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی تعریفی صفات کی حیثیت سے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ کو جو صفات پسند ہے تو جس میں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی پسندیدہ بنیں گے. اس لیے ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم تعالیٰ توفیق عمل کرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.